اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. آج 16 جون 2020 عیسوی کو میں پھر ایک اور ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو افسانہ. اور امید ہے کہ آپ سب اس ٹاپک کو غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہانی سنتا اور کہتا آیا ہے. پہلے جب انسان کے پاس وقت کافی تھا تو وہ طویل قصے اور کہانیاں سنتا سناتا تھا، لیکن زمانہ بدلتا گیا اور قصے اور کہانیاں سننا اور سنانا اس کا رواج اب کم ہوتا گیا، کیونکہ انسان کی فرصتیں پہلے سے نہ رہیں اور اس نے انسان کو کے مسائل کو سمجھنا سمجھانا شروع کیا. اس طرح ناول کی شروعات ہوئی. ناول نے زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا. اس کے بعد مختصر افسانہ وجود میں آیا. اردو میں مختصر افسانے نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے. اردو میں 19ویں صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانہ نے ایسی ترقی کی کہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف بن گئی. مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے. افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں. منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی. دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے. شروع میں پریم چند نے بنگالی اردو ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا. ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی
की गई थी। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। इससे चंद बरस पहले अंगारे नाम से बागियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था। चनाचे देखते ही देखते चंद बरसों में सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और असमत चगताई के हाथों उर्दू अफसाने ने बेहद तरक्की की और जिंदगी के गुनागून मसाइल पर भरपूर अंदाज से उन्होंने इसकी तरक्की में हाथ बटाया और जिंदगी के गुनागून मसाइल पर भरपूर अंदाज से वो लिखा जाने लगा। आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई बरस तक फसादात के मौजू पर बेहतरीन अफसाने लिखे गए और इंसानी कदरों के जवाल नीज तहजीबी और अखलाकी कदरों की पामाली का एहसास आम हुआ। तो इस तरह अजीज तलबा व तालिबात, आज हमने उर्दू नसर में जो बहुत सारे असनाफ सखन हैं, तो इन असनाफ सखन में आज हमने उर्दू अफसाना पर बात की। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में अपनी किताबों को खोलकर इसको अच्छी तरह से देखकर इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।